یہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں سود کی سخت ترین ممانعت ہے، بلکہ وعید آئی ہے اس کے حوالے سے، اور ہمارا جو دستور ہے، دستور پاکستان، اس کی دفعہ 38F جو ہے وہ ہر حکومت وقت کو یہ پابند کرتی ہے کہ وہ ملک سے سود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی آئین کی کچھ شکوں کا بھی حوالہ دیا کہ آئین میں کچھ ایسے سکم موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ بلا سود جو بینکاری کا نظام ہے، پاکستان کی اکانومی کو اسلامائز کرنے میں جو ہے کوئی ریلکٹنٹ فیل کر رہی ہے اپنے آپ کو؟ کیا مسائل کیا ہیں؟ کچھ آئینی طور پہ کچھ ہیں ایسی رکاوٹیں؟ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ آئین کا اگر آپ مطالعہ کریں، اس کے پریمبل سے لے کر اور 280 کلاز جو ہے، شاید آخری کلاز وہی ہے، وہاں تک مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئین جو ہے ایک مکمل اسلامی آئین ہے۔ ٹھیک، جا بجا ایسی دفعات موجود ہیں، ایسی شکلیں موجود ہیں۔ میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ جو پریمبل ہے اس کے اندر اللہ کی حاکمیت کا بڑی وضاحت سے بیان ہے، اور انسانوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے ایک خلافت اور نیابت کا ایک معاملہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس کی جو شق نمبر 2 ہے، اس میں اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام قرار دیا گیا ہے، اسلام ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن۔ اس کے بعد آئین کے اندر چیپٹر 2A ایڈ کیا گیا، اور یہ غالباً 1985 میں ایڈ کیا گیا تھا، جنرل ضیاء الحق دور میں۔ جی۔ اور اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اسے آئین کا سبسٹینٹیو پارٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دوسرے کلاز اور آئین کی شقیں ایفیکٹیو ہیں، آپریٹیو ہیں، ایفیکٹیو ہیں، اسی طریقے سے یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد ہے وہ بھی ایفیکٹیو اور آپریٹیو ہے۔ ٹھیک، اب قرارداد مقاصد کہتی کیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him as a sacred trust۔ یہ اس کا پہلا جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آگے بڑی تفصیلی ہے۔ جی، اب یہ بھی موجود ہے اور یہ آپریٹیو ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن، جسے کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج صاحب جو ہیں، یہ پاکستان کے آئین کا گرونڈ نارم قرار دے چکے ہیں۔ اور گرونڈ نارم وہ بنیادی نارم ہوتی ہے، یہ وہ بنیادی اصل الاصول ہے کہ اگر آئین سب کا سب بھی پامال ہو جائے، ایبروگیٹ ہو جائے، تب بھی اس کی بنیاد پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں میں صرف یاد کرا دیتا ہوں، 1972 میں عاصمہ جیلانی کیس میں جبکہ آئین ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ایبروگیٹ کیا ہوا تھا، اس وقت یہ کمنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے تھے کہ یہ گرونڈ نارم ہے، لہٰذا باقی سارا آئین ایبروگیٹ بھی ہو جائے تب بھی اس کی بنیاد پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے اس چیپٹر 2A کی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی کی کلازز ہیں جس میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں، مثلاً یہ جتنی شکیں آپ نے فرمائی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے پاکستان آئینی طور پہ ایک مکمل اسلامی ملک ہے۔ ابھی تو میں نے ساری عرض کی نہیں ہے۔ لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ۔ اب جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو حقوق انسانی جو بنیادی تصور کیے گئے ہیں، ان کے خلاف جتنے قوانین ہوں گے وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ پھر پرنسپلز آف پالیسی میں 31 کہتا ہے اسلامک وے آف لائف، اور اسلامک وے آف لائف کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ اسٹیپس شیل بی ٹیکن ٹو انیبل دا مسلمز آف پاکستان انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی ٹو آرڈر دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دی فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کانسیپٹس آف اسلام، to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Quran and Sunnah۔ یعنی پورے طور پر اسلامک وے آف لائف کو جو ہے وہ انفورس کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور اسی میں 37 ہے، یعنی یہ پرنسپلز آف پالیسی، اس میں کہا گیا کہ پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کے تحت 9 سب کلازز ہیں جو کہ اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ جو سوشل جسٹس ہے وہ انفورس ہوگی، وہ پروموٹ ہوگی، اور سوشل ایولز کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کیا جائے گا۔ اور پھر 38 وہ ہے جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، اور اس ضمن میں F کلاس کہتی ہے کہ دا اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ ایک موقف جو ہے سپریم کورٹ نے ایک موقع پر لیا، ہماری ایک پٹیشن 2015 میں کے نتیجے میں
کہ یہ جو 38F ہے یہ اصل میں پرنسپل آف پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ پرنسپل آف پالیسی انفورسیبل نہیں ہوتی. اچھا. جبکہ یہ بات بھی سپریم کورٹ ہی کے بعض اور کیسز کے حوالے سے منصہ شہود پر ہے، ریکارڈ پر ہے کہ یہ بات جو ہے کورٹ نے کہی ہے کہ اگرچہ یہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انفورسیبل نہیں ہے، لیکن یہ اگر قرائن سے ثابت ہو جائے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں تو اسے انفورس کیا جا سکتا ہے. اور بعض کیسز میں ان کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں، انفورسیبل بائی لا ہیں. یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے. گویا یہ بات بھی کورٹ کی جو ہے اپنی ایک وہ موجود ہے، ورڈکٹ موجود ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ چیپٹر 3A جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایڈ کیا تھا زیاد صاحب نے 1980 میں. انیشیلی فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی گئی 1980 میں، لیکن 1990 تک یہ فسکل لاز کو نہیں سن سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد 1990 میں جب فسکل لاز کو سننے کے یہ اہل ہوئی ہے، یعنی 10 سال تک جو ہے یہ پابندی لگا دی کہ یہ فسکل لاز کے اوپر جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کو ایڈریس کر سکتی. تو جب وہ فسکل لاز کی وہ پابندی 10 سال کی کھل گئی تو 1990 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک سوو موٹو کیس لیا، اور ایک محمود الرحمن فیصل نامی شخصیت تھے، انہوں نے ایک کیس جو ہے وہ پٹیشن فائل کی. نتیجتاً سود کا کیس جو ہے وہ آ گیا، اور 6-7 مہینے صرف سماعت کیے، یہ اس سے بھی کم، اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ 22 لاز جو ہیں اور سب کلازز اس کی وہ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہیں، لہٰذا وہ کالعدم ہو جائیں گی، اور اس کی ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقرر کر دی. اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک مثبت طور پر شکل، ہماری آئینہ دکھا دیا گیا، ہمارے اوپر ایک حجت قائم کر دی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سود کے نظام سے نجات حاصل کرو تو یہ دیکھو ہم نے تمہارے آئین کے مطابق یہ فیصلہ دلوا دیا تمہیں. یعنی وفاقی شرعی عدالت نے کلیئر کٹ انداز میں فیصلہ دے دیا. بہرحال اس فیصلے پر عمل درآمد کے بجائے اس کے خلاف اپیل ہو گئی. یہاں پہ بھی میں عرض کر دوں، یہ جو اپیل کا آپ نے پوچھا تھا سقم کون سے ہیں، پہلا سقم ذرا نوٹ کیجئے گا پلیز، کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے باوجود اس کے کہ یہ آئین کی پروویژن کے مطابق قائم ہوئی ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، 203D جو ہے اس کے فنکشنز کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اس کے باوجود پوزیشن یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فیصلے کے خلاف پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے، اور وہ اتنی سمپل ہے کہ جیسے ہی کسی شخص نے اس کے فیصلے کے خلاف کوئی ریٹن پٹیشن داخل کی تو بغیر اس بات کو جانچے پرکھے کہ آیا یہ ایڈمٹ کی جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ از خود ایڈمٹ ہو جاتی ہے اور اپیل بن جاتی ہے. اور جب یہ اپیل بن جاتی ہے تو اس کے خلاف سٹے بھی از خود مل جاتا ہے، آپ کو الگ سے سٹے بھی جو ہے رجسٹر نہیں کروانا. کتنا آسان طریقہ کار ہے. گویا اس کے کسی بھی فیصلے کو آپ جب چاہیں اسے آپ روک چیلنج سکتے کر ہیں. سکتے ہیں. تو یہ ایک پہلا سقم ہے. اس سقم کو اگر آپ دور نہیں کریں گے تو جو بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے سے ڈکلیئر ہوگا کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہے، اس فیصلے کو بڑی آسانی سے انڈو کیا جا سکتا ہے. جب تک یہ سقم دور نہیں ہوگا فیڈرل شریعت کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں. البتہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ کچھ ایسی اپیلیں بھی ہوں گی جو ایڈمٹ کی جانے کے قابل ہوں گی، اور اس کو تو اس کے ضمن میں کون سی کورٹ ہے جہاں پر جائیں گے آپ اپیل کے لیے؟ وہ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشن کی ہوئی ہے یا اس کی جو ایک اس کی ترکیب ہے وہ کیا ہے؟ نارملی فل بینچ جو ہوتا ہے وہ 3 جوڈیشری کے ججز پر مشتمل ہوتا ہے اور 2 علماء ججز پر مشتمل ہوتا ہے. یہاں پر جوڈیشری سے آئے ہوئے لوگوں کی تو مدت ملازمت، ان کی اہلیت وہ بڑی وضاحت سے درج ہیں. علماء ججز جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی وضاحتیں نہیں ہیں. آپ جسے چاہیں علماء قرار دے کر ان میں بٹھا دیں، چاہے وہ علماء ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ کیا ہوا، اس فیصلے کے خلاف جس بینچ نے سماعت کی تھی اس میں 2 علماء ججز تھے. ایک جسٹس محمود احمد غازی صاحب جو بعد میں کیبنٹ میں لے لیے گئے، اور دوسرے جسٹس تقی عثمانی صاحب. اچھا، انہوں نے اس 5 رکنی بینچ نے بھی بڑا واضح فیصلہ دے دیا 1999 میں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ من جملہ درست ہے. اب چاہیے تو یہ تھا اس کے بعد اب صرف امپلیمنٹ ہوتا، اور اس کے لیے انہوں نے 2001 کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کی. لیکن اب ایک ہم پر جو بہت بڑا سانحہ گزرا وہ یہ کہ اس بینچ کو بھی توڑ دیا گیا. وہ کیسے ٹوٹا؟ کچھ کو تو پی سی او پر حلف اٹھانے کا کہا گیا، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، وہ ریٹائر ہو گئے. صحیح. اور کچھ ایسے تھے جنہیں ایک جیسے جسٹس محمود احمد غازی صاحب کو کیبنٹ میں لے لیا
اس وقت کی گورنمنٹ نے، چنانچہ وہ بھی جوڈیشری کا اب حصہ نہ رہے، اور جسٹس تقی عثمانی صاحب کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے سماعت سے چند دن پہلے ڈی نوٹیفائی کر دیا کہ اب آپ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں۔ یہ ستم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ علماء ججز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کی کوئی مدت نہیں ہے، جب چاہا ان میں سے جس سے اندیشہ ہے کہ یہ سود کے معاملے میں اصولی فیصلہ دے گا، صحیح فیصلہ دے گا، اسے جب چاہا بیک جنبش قلم کورٹ میں سے نکال دیا، اس بینچ سے نکال دیا۔ یہ دوسرا سقم ہے۔ یہ بھی اگر دور نہیں کیا جائے گا تو پھر ہمیشہ ہر دینی اور اسلامی پروویژن کے ساتھ جو کسی لیگل پروسیس سے یہاں تک پہنچے گی، اس کے ساتھ یہی کچھ وفاقی شرعی عدالت کے جو ججز ہیں ان کی جاب سیکورٹی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے ان کا۔ ججز میں جو شریعت سائیڈ کے ججز ہیں، جو علماء سائیڈ کے ججز ہیں، چنانچہ جب تک اس کے اندر اصول ضابطے مقرر نہیں ہوتے کہ علماء ججز سے مراد کون لوگ ہیں، اپنے ہینڈ پکڈ اس معنی میں نہیں کہ جن سے آپ نے ریورس کرانا ہے اس کو بٹھا دیا، ان کو پہلے سے ایک ٹاسک دے دیا، بلکہ وہ واقعتاً اس پوزیشن کے لیے اہل ہوں، ان کی ایک ہسٹری ہو، انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی قاضی کے طور پر، کسی مفتی کے طور پر کہیں کام کیا ہو، پھر تو وہ ججمنٹ دینے کے گویا مجاز ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ ججمنٹ کیا کس بات کی دیں گے؟ اور پھر یہ کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ جب چاہا اس بینچ میں سے نکال دیا۔ تب تو یہ پاسبل ہے کہ جتنے بھی پروویژنز ہیں ان کو جب فیڈرل شریعت کورٹ اس کے اوپر نظر کرے اور اس کو دیکھے، اس کو انالائز کرے، تو اس کا بالآخر قانونی اثر جو ہے وہ ملک میں پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئے۔ یہ دو لکونہ اگر برقرار رہے تو لازمی سی بات ہے کہ پھر ہر اس کیس کے معاملے میں یہی کچھ کیا جائے گا کہ جس کا اثر نظام پر پڑ رہا ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے کیسز میرے اور آپ کے جو ہیں ان کا اثر چونکہ نظام پر نہیں پڑتا، لہٰذا ان کو جو ہے وہ آسانی سے گزار دیا جائے، لیکن جس کا اثر نظام پر پڑ رہا ہے، جس سے فائنینشیل سسٹم، اکنامک سسٹم اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوگا۔ اور یہ بات تمام دینی تحریکات کو اور تمام زعماء کو جان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اہل علم اور وہ دینی نمائندے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا بل، امینڈمنٹ بل وہ پیش کریں کہ جس سے یہ لیگل پروسیس سے ہونے والی اسلامائزیشن جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکے، اور وہ جب تک سارے چور دروازے بند ہو اس کے چور دروازے بند کیے جائیں۔ تو اس وقت کا سٹیٹس بھی میں نے عرض کر دیا کیا ہے، اور یہ کہ اس میں لکونہ کون سے نظر آتے ہیں، کس کس قسم کے لوپ ہول ہیں، یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم کوئی کوششیں کریں اور اس کی سکیل کو یوں بڑھا دیں اور اس کو اس دائرے تک پھیلا دیں تو مجھے امید ہے کہ یہ پروسیس جو ہے پھر نتیجہ خیز ہونے لگے گا۔